نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ معزز دوستو، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم سن رہا ہے یہ فیس بکوں میں اور یہ میڈیا سے کہ تقلید تقلید تقلید، یہ تقلید کیا چیز ہے؟ گدھے کو بولتا ہے، گھوڑے کو بولتا ہے، کتے کو بولتا ہے، انسان کو بولتا ہے، جنات انسان ہے، یہ ہے کیا تقلید؟ اس کے بارے میں سوال ہوا ہے کہ تقلید کیا چیز ہے دوستو؟ تو دوستو، مجھے بھی ان کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے کہ تقلید کس کو بولتے ہیں، لیکن 1857 کے بعد جنگ انگریز آیا اس ملک میں، تو یہاں پر تقلید کا کتابوں کے اندر ہم نے نام سنا کہ تقلید مقلد، پٹا ہے، کتا ہے، جانور ہے، گلے میں ہے، قلادہ ہے، یہ سن رہے انگریز کے بعد۔ ہندوستان میں جب انگریز آیا تو اس نے یہ کہا کہ تقلید اور مقلد۔ تو دوستو، اس سے پہلے ہم لوگوں نے نہ تو قرآن کا، نہ حدیث کا، نہ آئمہ کا، نہ دوسرے علماء کا ہم نے یہ نہیں سنا ہے کہ تقلید کو کرنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے یا تھوڑا سا کرنا چاہیے یا حد سے۔ لیکن مجھے جتنا معلومات ہے، 1857 جنگ آزادی میں میاں نذیر حسین صاحب دہلوی والا نے ایک معیار الحق کتاب لکھا ہے رد تقلید پر۔ یہ مرزا غلامت قادیانی کا استاذ تھا۔ اس نے مرزا غلامت قادیانی کا نکاح کا خطبہ پڑھا۔ یہ اس آدمی کا استاذ تھا محمد حسین بٹالوی کا، جس نے انگریز کو درخواست دیا کہ بحضور کنجور وکٹوریہ دی گریٹ کے سر، اس آدمی نے رد تقلید پر ایک کتاب لکھا۔ ابھی میاں نذیر حسین صاحب کا دعویٰ اور ان کا جماعت برطانیہ سے محمد حسین بٹالوی نے درخواست دیا کہ ہمیں یہ دل خراش، جسے دل کو خارش ہو رہا ہے وہابی، ان کو منسوخ کر کے اس کے بجائے میں سرکاری طور پر ہمیں اہل حدیث کا نام دیا جائے۔ پہلے محدثین، حافظ حدیث اور اصحاب حدیث اور اہل حدیث، یہ تین طبقے تھے۔ لیکن برطانیہ نے، میڈ ان برطانیہ نے ایک ان پڑھ گروہ کو پیدا کیا، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 73 فرقے ہیں، 72 فرقے تو جہنم میں جائیں گے اور 73 والا ہم ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا جنت میں جائیں گے۔ تو میاں نذیر حسین صاحب نے یہ رد تقلید کا ایک کتاب لکھا، یہ مجھے معلوم ہے۔ یہ اپنا دوسرا کتاب میں لکھتا ہے کہ ابھی اہل حدیث کس کو بولتا ہے؟ اہل حدیث اس کو بولتا ہے کہ میاں نذیر حسین صاحب جب انگریزوں اور دیوبندیوں کے اندر لڑائی زور پر تھی اور شام کے قریب قریب لڑائی ختم ہو گئی، گمسان کی لڑائی تھی، دیوبندیوں کا اور انگریزوں کی لاشیں میدان کے اندر زخمی اور لاشیں سے میدان بھرا پڑا تھا، میاں نذیر حسین صاحب آیا اور دیکھ رہا ہے، میدان کے اندر دیکھ رہا ہے یہاں پر دیوبندی، قرآن کا حافظ اور علماء یہ سب تڑپ رہا ہے، لیکن میاں نذیر صاحب ان سے آگے گزر رہا ہے، انگریز کی لاشوں میں گیا۔ انگریز کی جو ہے نا سپاہی تھے، تندرست اور جوان والے تھے، لیکن کسی جوان، کسی زخمی، کسی توڑا جاتی نہیں، ایک لیڈیز مثلاً کو اٹھا کر کے اس قدمے کے اوپر، موٹے گانڈ والا، یہ بانی اہل حدیث، اس نے رد تقلید کا جو کتاب لکھا ہے وہ ہے، اس نے انگریز عورت کی ایک ٹھانگ یہاں گھسیڑا لٹکایا، ایک یہاں، لیکن انگریز عورت نے بڑی مشورہ دیا کہ سر، یہ کندھے کے اوپر دیوبندی ہم کو قتل کرے گا، دور سے گولی مارے گا، یہ ہم کو چھوڑنے والا نہیں ہے، ہم کو تو دیوبندی نے اس لیے چھوڑا کہ زخمی، یہ زخم، یہ مری ہوئی ہے،
اگر ہم اٹھاؤ گے تو اس کو پتہ چلے گا یہ تو مری نہیں ہے، یہ تو زندی ہے۔ تو اس نے کہا، میاں نذیر حسین صاحب نے کہا کہ کیا خدمت کرو؟ اس نے بولا مغرب کے بعد آ جاؤ، مغرب کے بعد آ جاؤ، اس کے بعد مجھے گھر لے جاؤ۔ میاں نذیر حسین صاحب نیچے سوار اور انگریزہ سوار، ماشاءاللہ رد تقلید کا کتاب کا بنی۔ یہ ان کے اپنے کتاب سے ثبوت دے رہا ہوں، جو اپنا کتاب ہے اس کا۔ کتنی موٹھی خون بہ رہا ہے ان کے داڑھی کے اوپر، انگریز کا، انگریزی عورت کا، اہل حدیث کے بانی کے اوپر، داڑھی کے اوپر انگریز عورت کی، دیوبند کی ماری ہوئی عورت ہے، اس کا خون، اس کا یہ پیچھے والا، ان کا پیچھے، یہ پیچھے والا، یہ آگے والا، دونوں جو ہے نا، جو جانتے ہیں، وہ ادھر اور ادھر رکھ کر کے بولتے ہیں لے چلو۔ خوبصورت سوار ہے، اہل حدیث ہے، محدث ہے، اہل قرآن ہے بھائی۔ کیا شان ہے میاں نذیر حسین صاحب۔ پھر میاں نذیر حسین صاحب نے، انگریزوں نے شمس علماء کا خطاب دیا، 4.5 مہینے گھر میں رکھا، اس کے لیے بنگلہ بنا کے دیا، اور 1350 روپے اس وقت میں انعام دیا کہ تم نے ہمارا بہت مشکل وقت میں، جو دیوبندیوں نے ہم کو مشکلات میں ڈالا تھا، تم نے بڑے مشکل میں انگریز کا وفاداری کی اور مدد کیا۔ پھر یہ رد تقلید والا حرمین شریفین جا رہا ہے، لوگ کعبہ جدہ کے اندر اتر رہا ہے طواف کے لیے۔ میاں نذیر حسین صاحب جدہ کے قونصلیٹ، انگریز کے قونصلیٹ میں گیا، اور وہاں سے دلی کا وفاداری کا ٹکٹ لے کر کے انگریز کو بتایا کہ میں آپ کا وفادار ہوں۔ دلی کے انگریز کمشنر نے لکھا تھا کہ یہ وفادار انگریز کا ہے، جس برٹش افسر کو ان کو مدد کی ضرورت ہے تو میاں نذیر حسین صاحب کی مدد کر لے۔ تو انگریز جا کر کے اس کے پاس، تو حرم شریف کے اندر میاں نذیر حسین صاحب کھڑا ہو گیا، بولتا ہے ہندوستان میں ہمارا اوپر انگریزوں کا حکومت اللہ کا رحمت ہے۔ دوسرا، مرزا احمد قادیانی نے قادیان کے اندر اعلان کیا تھا کہ انگریزوں کا حکومت ہمارا اوپر اللہ کا رحمت ہے۔ میاں نذیر حسین صاحب نے مکے کے اندر، تو میاں اس کتاب کو دیکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ تقلید ہے کیا۔ اگر تقلید آپ جانتے ہو کہ تقلید نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے، ٹھیک نہیں ہے، گناہ ہے، تو ہمیں سمجھا دی، تقلید کو چھوڑ دیں گے، بھونکنے ٹونکنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ آ جاؤ، میں حاضر ہوں ہر وقت، فون کے اوپر مغرب سے مشرق استعمال چلیں، ایک مجھے فون کر دو کہ سر اس قرآن اور آیات سے تقلید منع ہے، اور یہ تقلید تو بعد میں پیدا ہو گیا، ان لوگوں کا دعویٰ ہے۔ پہلے تو صرف غیر مقلد اصحاب اکرام کس کا تقلید نہیں کرتے تھے، اس کے بعد میں مقلدین پیدا ہو گئے۔ پہلے آیات نازل تھی، بعد میں تقلید پیدا ہو گیا۔ پہلے آیات سے ہم نے آیات اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ تو ہر آدمی کو مجھے فون کر دو، اور مجھے جو ہے نا، میں نے شیعہ کو فون کر دیا کہ مجھے شیعہ بناؤ، غیر مقلد کو فون کر دیا کہ مجھے غیر مقلد، قصری بلادیس، شعبہ الحدیث، جہاں غرب الحدیث، جماعت علماء، جو مجھے بنانا تھا تو اہل حدیث، تو مجھے بھی بتا دو نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقابلہ ہوگا بخاری کے اوپر، بخاری کو سامنے رکھتے ہیں، بخاری کو سامنے رکھ کر کے اس کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ آیا بخاری یہ اہل حدیث کا کتاب ہے؟ اگر بخاری اہل حدیث کا کتاب ہے اور یہ اہل حدیث ایسا ہی ہے جیسا بخاری اور بخاری کراؤ، تو ہم پکے ٹکے جہنمی ہے، ہم اللہ و رسول کی مقابلہ کر رہے ہیں، ہم جہنم کے لیے تیار ہو رہا ہے اگر ہم نے تقلید کو اور حنفیت کو نہیں چھوڑا، اگر ہم نے اصلی اہل حدیث کو نہیں چھوڑا۔ ہم اہل حدیث ہے لیکن حقیقی اہل حدیث ہے کہ پہلا قرآن کو مانتے ہیں، پھر اصحاب اکرام کو مانتے ہیں، پھر جو ہے نا محدثین کے قاعدہ کو مانتے ہیں۔ جو حدیث آ جائے، کولی ہو، فیلی ہو، غریب ہو، مسکین ہو، جو حدیث ہو، ہم سارے کے سارے اہل حدیث کو مانتے، اس لیے حقیقی اہل حدیث ہے۔ یہ ایک جز اہل حدیث کا مان کر کے پکے اہل حدیث بن گیا۔ تو اچھا، ابھی ہم نے کرنا کیا ہوگا کہ بخاری کو سامنے رکھتے ہیں، بخاری کو لے کر آؤ، پہلے راوی دیکھتے کہ اہل حدیث تھا، آپ اپنا عمل لا کر عمل لکھ کے دے دو کہ اس عمل سے آدمی اہل حدیث بنتا ہے،
تو اہل حدیث کو چھوڑ کر کے یہ بخاری والا اہل حدیث بن جاؤ، پھر بخاری کا راوی دیکھتے ہیں کہ کتنا آپ کا بن جاتے ہیں میڈین، آپ کا رفع دین والا ہے، اونچا امین والا ہے، صحبہ ٹانگے کھلے والا ہے، اگر آپ کا راوی آپ کا ہے تو آپ لے لو اور ہم بھی اہل حدیث بن جائیں گے۔ اگر اس میں سے بخاری کا ایک ہم اعلان کر رہے ہیں کہ بخاری کے اندر سارے کے سارے راوی کچھ مجہول ہے، کچھ مختلف ہے، ایک بھی برطانیہ میڈل برطانیہ کے اہل حدیث والا کا اس میں ایک راوی نہیں ہے، اگر تمہیں علم ہے، تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو تو ہمت کرو، کوشش کرو کہ بخاری کو اہل حدیث ثابت کرو۔